امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بدترین فضائی حملے، تہران سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ پاسداران انقلاب کے سید ابراہیم موسمیان شہید۔ اسرائیلی فوج نے مغربی ایران میں حملہ کر کے ایرانی فوجیوں کو شہید کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ رات بھر جنگی طیاروں نے درجنوں بم گرائے۔ مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب بھی دھماکے ہوئے۔ شہید ایرانی فوجی کمانڈرز کی نماز جنازہ ادا۔ پاسداران انقلاب ایران کا اسرائیل پر جوابی وار جاری۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت 38ویں لہر میں اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تسنیم نیوز نے بتایا تازہ حملوں میں اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس ادارے امان کے اہم یونٹ حیفا میں بحری اڈے اور گرین پائن ریڈار سسٹم پر حملے کیے گئے۔ تل ابیب کے مرکز پر بھی میزائل داغے گئے۔ پورٹ قاسم پر پیٹرول اور گیس سے بھرے جہازوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ تیسرا بحری جہاز تیل لے کر لنگر انداز ہو گیا۔ 2 دن میں 3 بحری جہازوں سے 1,42,000 میٹرک ٹن پیٹرولیم مصنوعات پاکستان پہنچی۔ 4 جہاز LPG لے کر پورٹ پر لنگر انداز۔ اوگرا نے بھی LPG کی قیمت میں بلا جواز اضافے پر ایکشن کا اعلان کر دیا۔ اور HBL PSL سیزن 11 کی ٹرافی کی تقریب رونمائی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جاری۔ تقریب رونمائی میں فرنچائز اونرز کی شرکت۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال بھی تقریب رونمائی میں شریک۔ لاہور قلندرز، کوئٹہ گلیڈیٹرز، راولپنڈی کی ٹیم کے مالکان بھی موجود۔ پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ون ڈے میں شکست۔ پاکستان کی بیٹنگ فلاپ۔ پوری ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف کم ترین ٹوٹل 114 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ بنگلہ دیش نے ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 16ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا۔ ابنائے ہرمز کے قریب مزید 3 جہازوں پر حملے۔ جہازوں پر نامعلوم پروجیکٹائلز آ کر گرے۔ تھائی کارگو جہاز کو 2 نامعلوم پروجیکٹائلز نے نشانہ بنایا، جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ کمپنی کے مطابق 3 کریو ممبرز کے انجن روم میں پھنس جانے کا خدشہ ہے۔ ایک جاپانی کنٹینر شپ راس الخیمہ اور مارشل آئیلینڈ کے جہاز کو دبئی کے قریب نشانہ بنایا۔ دونوں جہازوں کو جزوی نقصان پہنچا۔ ابنائے ہرمز میں نشانہ بننے والے جہازوں کی تعداد 14 ہو چکی۔ ایران کے خلیج فارس میں امریکی فوجی اڈوں پر تازہ حملے۔ پاسداران انقلاب نے کویت میں الودیری ہیلی کاپٹر ایئر بیس اور محمد الاحمد نیول بیس کو نشانہ بنایا۔ علی السالم ایئر بیس پر بھی ڈرون اور میزائل داغے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے پر بھی ڈرون حملہ۔ سعودی عرب کے آئل فیلڈ پر ڈرون فائر کیے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس پر فائر کیے گئے 7 بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے گئے۔ بحرین میں امریکی بحری اڈے کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون گرنے سے 4 افراد زخمی۔ زخمیوں میں سے 2 کا تعلق گھانا سے تھا، ایک کا بنگلہ دیش اور ایک کا تعلق بھارت سے ہے۔ ایران کی امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں اقتصادی مراکز اور بینکوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران پر مزید حملے ہوئے تو ایران کے اہداف کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جائے گا اور وہ خطے میں امریکی اور اسرائیلی اداروں سے متعلق اقتصادی مراکز اور بینکوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تسنیم نیوز کا کہنا ہے خطے میں گوگل اور ٹیک کمپنیز جائز اہداف ہو سکتی ہیں۔ نئے سپریم لیڈر مشتبہ خامنئی محفوظ اور صحت مند ہیں۔ ایرانی حکومت کے مشیر اور صدر پزیشکیان کے بیٹے یوسف پزیشکیان نے انسٹاگرام پر لکھا، میں نے خبر سنی کہ مشتبہ خامنئی زخمی ہو گئے۔ دوستوں سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ محفوظ اور صحت مند ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے مشتبہ خامنئی کے سرکاری اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے کی خبر دی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ عرب ممالک پر ایرانی حملے روکنے کی بحرین کی قرارداد پر ووٹنگ ہوگی۔ چین نے خلیجی ممالک پر حملوں کی مخالفت کر دی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شہریوں اور غیر فوجی مقامات پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کہتے ہیں جنگ فوری نہ رکی تو پورا خطہ لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ جنگ کا دائرہ بڑھا تو عالمی معیشت کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔
بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد اضافہ، فی بیرل قیمت $92 سے بڑھ گئی۔ لندن برنٹ خام تیل 5% اضافے سے $92.22 پر ہو گیا۔ ویسٹ ٹیکساس کی قیمت 5.7% بڑھ کر $88.20 فی بیرل ہو گئی۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں کفایت اقدامات، 70% سرکاری گاڑیاں بند رکھنے کا فیصلہ۔ ارکان قومی اسمبلی کی 2 ماہ کی تنخواہ اور الاؤنسز میں 25% کٹوتی۔ پارلیمانی وفود کے بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی آئی۔ گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے افسران کی 2 دن کی تنخواہ قومی خزانے میں جمع ہوگی۔ جن افسران اور جن کی تنخواہ 3 لاکھ یا اس سے زائد ہے، ان کی بھی 2 دن کی تنخواہ میں کٹوتی ہوگی۔ سیکریٹریٹ میں تمام خریداری فوری بند کر دی گئی ہے، نوٹیفیکیشن جاری۔ اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں نامزد۔ تفتیشی افسر نے چالان پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرا دیا۔ تیمور جھگڑا، کامران بنگش، عرفان سلیم اور عامر چمکنی کو بھی نامزد کر دیا گیا۔ تفتیشی افسر نے کہا، پولیس نے پنجاب فورنزک لیب اور نادرا رپورٹ کی بنیاد پر ملزمان کو نامزد کیا۔ چالان ریکارڈ کے لیے جمع کر رہا ہوں، لیکن پروسیکیوٹر مجھ سے نہیں لے رہا۔ چالان جمع نہ کرانے پر ڈپٹی پبلک پروسیکیوٹر اور پبلک پروسیکیوٹر کے خلاف درخواست دائر۔ عدالت نے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کو طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت نہیں، حکومت کی عدم مقبولیت مسئلہ ہے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی کہتے ہیں، وزیر اعظم کی بچت پالیسی سے پیٹرول 1 روپیہ بھی سستا نہیں ہوا۔ عوام کو لوٹنا، تکلیف دینا، گورننس بہتر نہ کرنا حکومت نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اس وقت حل قومی حکومت ہے، مگر لگتا ہے موجودہ حکومت قومی حکومت بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ قومی حکومت وہ ہوگی جس میں عوام اور عوام موجودہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ خوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں جاری۔ زوب اور وزیرستان سے ملحقہ افغان طالبان کی پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ بزدل افغان طالبان پوسٹیں اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ زوب سیکٹر پر زیر قبضہ پوزیشن سے روسی ساختہ ہیوی گرینیڈ لانچرز قبضے میں لے لیے گئے۔ وزیر اطلاع تتاتارو نے بتایا کہ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کے 641 کارندے ہلاک اور 855 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان کی اب تک 243 پوسٹیں تباہ، 42 پر قبضہ کیا جا چکا۔ محفوظ ڈیجیٹل پاکستان حکومت کی ترجیح ہے۔ ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ سائبر سیکیورٹی کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ وزیر آئی ٹی شوزہ فاطمہ کا سائبر سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب۔ کہا، گزشتہ سال ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے جنگ لڑی۔ سائبر سیکیورٹی نے ہماری فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان ویژن میں سائبر سیکیورٹی پر بھی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کیش لیس اکانومی کے عمل کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ این سی سی آئی اے کی ڈیفنس کراچی میں کارروائی، کال سینٹر سے 4 ملزمان گرفتار، 14 لیپ ٹاپ، 10 موبائل فونز، ہزاروں غیر ملکی شہریوں کا بینک ڈیٹا برآمد۔ حکام کا کہنا ہے جعل سازی اور دھوکہ دہی کے لیے استعمال ہونے والے ڈیجیٹل آلات بھی ضبط کر لیے گئے۔ مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ناجائز اسلحے کے خاتمے کی ذمہ داری سی ٹی ڈی کو سونپ دی۔ عید الفطر کے بعد اسلحہ کلچر کے خاتمے کے لیے بھرپور مہم چلانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے غیر قانونی اسلحہ ایکٹ 2026 کی منظوری دے دی۔ ایکٹ کے نفاذ کے بعد ناجائز اسلحہ سی سی ڈی کو جمع کرانا ہوگا۔ مقررہ مدت میں ناجائز اسلحہ جمع نہ کرانے پر سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ اور جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کا ٹائٹینک مجسمہ نصب کر دیا گیا۔ مجسمہ کیپٹل ہل کے قریب نیشنل مال پر لگایا گیا۔ سیاسی حلقوں اور امریکی عوام میں نئی بحث چھڑ گئی۔ مجسمے کے قریب ایک پوسٹر بھی لگایا گیا ہے جس پر میک امریکہ سیف اگین لکھا ہے۔
یوم علی پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جلوسوں کی نگرانی کے لیے پولیس کا کڑا پہرا۔ کراچی میں یوم علی کا مرکزی جلوس نیشنل پارک سے برآمد ہوا۔ پنجاب میں 30,000 سے زائد پولیس جوان سیکیورٹی پر تعینات۔ بین الصوبائی سرحدی چوکیوں پر تعینات اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ اور گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری، اٹک میں تیز بارش کے ساتھ یالہ باری، سردی پھر لوٹ آئی۔ مانسیرا کے پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی، چترال میں بارش اور برفباری سے درجہ حرارت نیچے آ گیا۔ شاہراہ قراقرم اپر کوہستان کے کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ سے راستے بند ہو گئے، سینکڑوں مسافر پھنس گئے، مال بردار گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔